بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ویڈیو میں بات کریں گے کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور آپ کو مکمل انالیسس کے ساتھ بتائیں گے کہ کس ملک کو کیا چیز مسئلہ کر رہی ہے، کون سی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ امریکہ کس طرح ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کو آپس میں ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نارتھ کوریا نے کل 2 اپنے پروجیکٹائل میزائل جس کے اندر نیوکلیر کیپیبلٹی تھی وہ فائر کیے۔ دونوں کی رینجز تقریباً 600 کلومیٹر تھی جو جاپان کے سمندر کے اندر گرے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دونوں میزائل نیوکلیر کیپیبل تھے جن کے اندر نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی، جو فائر کیے گئے جاپان کے پانیوں کے اندر۔ اور نارتھ کوریا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کم نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ایک جھلک تھی، ایک وارننگ تھی ساؤتھ کوریا کے لیے۔ آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے درمیان کنفرنٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے نارتھ کوریا کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات کیے وہ ناکام ہوئے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ سنسیئر نہیں ہے کہ یہ معاملات حل ہو پائیں۔ بہرحال آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے پچھلے مہینے بھی بات چیت کی تھی کہ آپ نارتھ کوریا آپ اپنے جو ہے نا نیوکلیر میزائل وہ ترک کریں تو ہم آپ کے ساتھ جتنی بھی ہے نرمی برتیں گے، لیکن دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کو اپنے سر پر بٹھا رہا ہے اور یہ نارتھ کوریا کو چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ ناظرین گرامی، 2 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ ساؤتھ کوریا لاک ہیٹ مارٹل سے 40 F-35 جہاز خریدنے کی جو ہے آرڈر پلیس کر چکا ہے اور 40 جہاز اس کو 2021 تک ملنے والے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے جہازوں کو، اپنے جتنے بھی ہیں میزائلز کو، نیوکلیر میزائلز کو فائر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور جو ساؤتھ کوریا کے فورسز کے درمیان اگلے مہینے ایک ملٹری ایکسرسائزز ہونے والی ہیں، یہ اینولی ہوتی ہیں اور ہر سال بعد ہوتی ہیں۔ امریکہ کو یہ دھمکی دی ہے نارتھ کوریا نے کہ اگر وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ کسی قسم کے فوجی کا آپریشن کرتا ہے تو یہ ساؤتھ کوریا کے لیے بھی بہت بری چیز ہے اور امریکہ کے لیے بھی۔ ناظرین گرامی، مائک پومپیو بالکل تیار بیٹھے ہیں نارتھ کوریا کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں کم سے بات چیت کرنے کے لیے، معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ جو کل انہوں نے میزائل فائر کیے نارتھ کوریا نے، اور نارتھ کوریا کے جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کم وہ خود جا کر میزائلوں کی پہلے انسپیکشن کرتے رہے، دوبارہ فائر کروائے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ میزائل نیوکلیر کیپیبل میزائل تھے۔ اور ساؤتھ کوریا کا یہ کہنا ہے، ساتھ ہی جاپان نے اپنی جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ میزائل رشین اسکنڈر جو نیوکلیر میزائل ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اب دوستو، بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں رشیا کے ساتھ مل کر کاپریشن کے ساتھ مل کر یہ بنائے گئے تھے اور یہ فائر کیے گئے تھے، ایسا کہنا ہے ساؤتھ کوریا اور جاپان کا۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ رشیا اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہی۔ حالانکہ ساؤتھ کوریا نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو میزائل آ کر جاپان کے پانیوں کے اندر گرے ہیں وہ رشین جو اسکنڈر نامی نیوکلیر میزائل ہیں ان سے ملتے جلتے تھے۔ تو امریکہ نے پیچھے سے یہ سٹیٹمنٹ داغ دی کہ رشیا اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے، وہ جو نارتھ کوریا کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے وہ بند کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ خود ہی سنسیئر نہیں ہے اس تمام تر چکر کو سلجھانے کے لیے۔ پچھلے مہینے بھی انہوں نے بات چیت کی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے نارتھ کوریا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں بات چیت ہوئی تھی لیکن وہ بات چیت ناکام ہوئی۔ اگر کامیاب ہوتی تو آج یہ میزائل جو نیوکلیر کیپیبل میزائل تھے، جو ایٹمی میزائل تھے، جو ایٹمی گائیڈڈ میزائل تھے، وہ نہ چلتے جاپان کے پانیوں میں۔ اس تمام تر چیز سے 3 ملک پریشان ہے، ایک ساؤتھ کوریا جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے، جاپان جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے نارتھ کوریا سے، اور امریکہ جو اپنی تمام تر ڈومینیشن چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی بس نہیں چل رہا، اس کا جو ہے نا تمام تر چکر جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ کم نے یہ کہا کہ امریکہ اور یہ جو ساؤتھ کوریا ہے ان کے
ये डबल माइंडेड हैं, ये एक बात पर कायम नहीं रहते, जो बात करते हैं फिर जाते हैं, उसके ऊपर वादा खिलाफी करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी जारी की गई किम की जानिब से। बहरहाल किम ने जो न्यूक्लियर मिसाइल दागे हैं जापान के पानियों के अंदर, इससे पूरे रीजन में एक दफा हालात कशीदगी दिखाई दे रही है और लोग कह रहे हैं कि 21वीं सदी है, 21वीं सदी में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको यह बताते चले कि जिस तरह की किम का रवैया है साउथ कोरिया और जापान की जानब, अमेरिका की जानब, तो ऐसा ही लगता है कि हर बीता हुआ वक्त उस बटन की तरफ जा रहा है जो तीनों मुल्कों की तबाही का बायस बन सकता है। दोस्तों, ये थी असल कहानी और ये थी किम की असल परेशानी और अमेरिका जिसकी वजह से तमाम तर चीजें उलट पुलट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर बहुत ही अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।